نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی کافی سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوں گے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی سننا کسی کو بہت مشکل گوارا ہوتا۔ اینڈ اٹس اے ہارڈ تھنگ ٹو لسن ٹو سم ون۔ میں آپ کی کیفیت سے واقف ہوں، شاید آپ بور ہو رہے ہوں گے، تسی بھی کہو گے کہڑے مولوی نو بلا لیا تسی ایتھے گل کرن واسطے۔ کچھ کہہ رہے ہوں گے بھائی کام کی بات کرو اور پھر چلتے بنو۔ تو میں ان کیفیات سے واقف ہوں اور کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا ہوں۔ میری زندگی کی جنگیں میری، آپ کی زندگی آپ کی۔ ایک لحاظ سے ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں، وی آر اے پارٹ آف ایچ ادر، لیکن زندگی کے بڑے بڑے مقاموں کے اوپر بڑے بڑے سرداروں کو زندگی کے اندر ہر جہت میں، ہر رستے پر، ہر عمر میں کچھ ایسی گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ اے میرے حبیب۔ ٹاک ٹو دا کاؤنسل دیٹ اللہ ہیز گیون یو۔ اور ایک اور آیت بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، ایک چیز کو بار بار سننا، بار بار سننا، بار بار ریپیٹڈلی سننا، تنفع للمؤمنین، از بینیفیشل فار دا بلیورز۔ یہ کنڈیاں کھولتی ہیں انسان کے ذہن کی۔ ایک چیز کو میں نے اگر سنا ہے 20 سال کی عمر میں، میرا اس کے بارے میں پرسپیکٹیو کچھ اور تھا، وہی چیز میں نے 25 سال کی عمر میں جب سنی ہے، تو کیونکہ میرا سپین، میرا مائنڈ، میرا ذہن، میری جنگیں، میری وسعت، میرا تدبر، میرا تذکر، میرا تفکر مختلف گرائنڈنگ اور مختلف چکیوں سے پس چکا ہوا تھا، تو میں نے اسے مختلف پرسپیکٹیو سے سنا، سمجھا۔ 30 کے بعد، 35 کے بعد وہی باتیں کچھ اور کھول جاتی ہیں۔ تو بہت آسان ہے، باتوں کو اٹھا کے پھینکنا بھی بہت آسان ہے، اور انسان عربی میں نسیان سے آیا، مین، جس کا مطلب ہے مین کمز فرام دا ورڈ فرگیٹفلنس۔ ہم کچھ نہ بھی چاہیں تو یہ تقریریں بھول جائیں گے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ 60% حصہ جتنا بھی گرم کر دوں میں پنڈال کو یہاں پر، 60-70% حصہ کسی کو یاد نہیں رہے گا، لیکن میں اپنے مدعے پہ آنے سے پہلے یہ جو ظاہر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے بات نہیں کر رہا۔ I'm not talking to the external you۔ وہ جو اندر چھپی ہوئی روح ہے نا، وہ جو اندر چھپا ہوا ہے، التی فی الصدور، that heart that is beating inside your chest، وہ جو اندر چھپا ہوا انسان ہے آپ کے۔ میں تو آج اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں، اس مہینے تو میرا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کونڈا ہی ہو گیا ہے۔ ایک جگہ میں پشاور میں تھا، اس کے کچھ دنوں بعد میرا سیالکوٹ سیشن تھا، ابھی سعید آباد نپٹا کے آئے ہیں۔ وہ ٹی وی کہندی ہے بھائی گھر آ جا، گھر آ جا، کتنے کما دے اندر لگ گیا تو 16 سال قوم کی خدمت میں ہی مار لیے، تو چلیں کچھ نہیں، 1 ماہ کا لال پھر اگر ضائع ہو گیا تو کیا ہوا، قوم تو کھڑی ہو جائے گی اس کے اوپر۔ تو میں یہ سارے مسالہ جو ایڈ کر رہا ہوں تمہید میں، وہ یہ ہے، میں آپ کے لیے آیا ہوں بھائی جان۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عطا ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو، کچھ لوگ، میں یہ بات کا کہیں بھی قائل نہیں ہوں کہ میرے سے بڑے جن نہیں بیٹھے ہوں گے یہاں پر، میرے سے بڑے قداور لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے، یہ میرا کبھی بھی مقدمہ نہیں تھا۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں سینے کے اندر پلتے ہوئے تجربے کو لفظوں کا لباس پہنانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے لفظوں کو وہ کلام بخشنے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بخشنے کے لیے، جذبوں کو وہ اظہار بخشنے کے لیے، وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بخشنے کے لیے، ایک کلی کو ایک گلستاں بخشنے کے لیے، ایک ابر کو وہ بہار بخشنے کے لیے بڑی کاٹنی پڑتی ہے،
بڑا دم چاہیے, بڑا کچ چاہیے اپنے سینے کی بات کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے شاید ہمیں بلا لیا جاتا ہے. آتا ہمیں کچھ زیادہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بیان کرنے کا جو اس بیان کا حق ہے, شاید وہ بجھتی ہوئی کسی شمع کے اندر وہ آگ لگا دے. شاید وہ قدم جو ساحل پہ کھڑے ہوئے فیصلوں میں اور تجرہ اور توقف کے بیچ میں کئی موقوف ہیں, اس کو ایک دھکا اور دے دے. اس لیے تو کہتے ہیں کتنے ہی خواب ہیں, کتنے ہی فلسفے ہیں, کتنی ہی فکر ہے, وہ ساحل پہ ہی دم توڑ گئے. اور وہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کی بحث میں چائے کے ڈھابوں پہ ہی ملیں گے آپ کو زندگی میں. پھر کچھ لوگ ہیں الا قلیلا, a few of them, جو زندگی کے سمندر کے اندر قدم بڑھاتا ہے. ifs and buts کی دنیا سے نکل کے, کاش اگر کی دنیا سے نکل کے انیشیٹو لیتا ہے, فیصلے کرتا ہے زندگی میں. اینڈ لائف از آل اباؤٹ ڈیسیشن. زندگی فیصلے کا ہی تو نام ہے. آج آپ جہاں ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے, کل آپ جہاں ہوں گے یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا. پانی رستہ نہیں بنا سکا, یہ آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے. وہ ذرہ ایک پہاڑ نہ بن سکا, یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے. بلیم گیم کیا کھیلنا. اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول یہی ہے, فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا. You are responsible for your own mess. تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں. کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے. وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا, یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے. تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے, اور ہم نے دیکھے 40 سال کی زندگیوں میں لوگ ملے, بہت لوگ ملے, مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے, کتابی باتیں ہی تھیں زندگی میں ان کی. I met a lot of people, they were all about theoretics, مگر پریکٹیکلٹی نام کی چیز نہیں تھی. اور ٹھیک ہے, محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے. پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے, زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے, لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی, کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی, کچھ تدبیروں کی کمی تھی, کچھ نقص تھے, کچھ تنقیص تھی, جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے بھاگ کے پھر ساحل پہ ہی آ گئے. اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا, تو زندگی آج اگر کہیں پھنسی بھی ہے بیچ میں, فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں, یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے, آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے. تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی, اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح. اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں, کچھ منزلیں مل جاتی ہیں, رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ, اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں. کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے, خود تو پہنچ جاتے ہیں, قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں اپنی. ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے, خود تو پہنچ گیا, پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے. خود تو پہنچ گیا, شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا. تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے. قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں, اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں. مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں, دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے. کہاں پر, کس محل میں, کس جگہ میں, کس وضع میں, کس قطع میں, کس زمان میں, کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں, وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا, بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی. اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں, ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے, what I have seen since yesterday, یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو. یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے. بڑی بات ہے, یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے. Me as a critical analysis
for all the developers in the entire system that are working, میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغذ سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر، بڑی بات ہے جی. مگر جیسے بجا لیجئے گا تالیاں، میں کرتا ہوں ابھی، تالیوں کا بھی وقت آئے گا، بات کو سنیں. بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آ گئے، بڑی بات ہے جی، اسی پہ قربان. اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے، کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے. انکا قادھن الی ربک قدحن فملاقی، ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف. کسی بھی جہت میں کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے. یہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا، ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے. لائف از ہارڈ، زندگی ایک سخت کاٹ ہے. اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے، نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹنی پڑتی ہے انسان کو، بہت. تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنی ہوئی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے. تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا، پہنچا چلتے پھرتے، مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو، وہ خواب ہی کیا جسے حاقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی، بڑے بڑے خواب قتل کر دیے اس جملے نے. بوتھی دیکھیے تو اپنی، اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی. بندہ آگے کہندا جی اے میں کرنا چاہنا، یہ جملہ جو ہمارا ہے نا، بوتھی دیکھی تو اپنی. تو گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا اس کے رد کے اندر. If you are pointing one finger at someone, there are 3 fingers pointing at you as well. اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا، 3 انگلیاں تہاڈے خلاف بھی آندی پئی. ساڈے والیاں نے پھر 4 کٹ کے کیا، پھر بوتھی ویکھ جا کے تو اپنی. تو وہ زندگی کیا جب تنقیدیں نہ ہوں، کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں، سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو، ایسی سفر، ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا، یہ بھی ماٹھا ہے. اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی، یہ بھی ماٹھا ہے. سفر کی شروعات میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں. یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبہات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو، تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو. وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار، یہ تو گمنامیوں کا. ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی. 40 سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے، 40 سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہیں، اور پھر 36 کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے. تو یہ آئسولیشن، یہ گمنامیاں، یہ تنہائیاں، یہ تو معراج ہے لیڈرز کی. یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا. وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے، وہ جگر کلیجہ ہی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں، وہ درد ہی کیا جو لوگوں کی دہلیز پہ منوا لیا جائے، وہ عشق ہی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے. کیونکہ اگر 4 قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے، جب وقت کی حساسیت اور تقاضا ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، قیادت کا، امامت کا، پھر سبق پڑھ، کھڑا کر اپنے آپ کو. The life of a slave, from a life of a slave to a life of a master. انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دبائی تھی ان ہاتھوں سے. تو جب دوسرے 4 قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتا ہے، اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مکافات عمل بن کے نہ آ جائے. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو 20 سال لگائے اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں، یہ کہیں 20 مہینے میں وہ نہ کرتے جو میں نہیں کر سکا.
اس لیے وہ تنقید آتی ہے. بیکاز پیپل آر اسکیئرڈ. لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقاء سے, اس چینج سے. تو وہ شروعات ہی کیا, وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے, وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے, وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے. ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم کھڑی ہے, تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھیا 13 سال کی سٹرگل میں انہیں 300 نہیں ملے, بڑی بات ہے تجھے 50 بھی مل گئے یہاں پر. تو بڑی کاٹ ہے یہ, بڑی پیچیدگیاں اس کے اندر. آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ, بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر, اور یہ تیر چلتے لیں گے. تو پہلا سبق اس سفر کا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں, میرا خاندان, میری قوم بیٹھی ہے سامنے, ان کو کان نہیں دیتے کبھی. اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے. اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو. کان نہیں دیتے ان چیزوں کو, شروعات میں کان نہیں دیتے, بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے. شاید کل سے یہی سمجھاتا آیا ہوں میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے, کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر. ترقی خود بولتی ہے. وہ عداوت ہی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں, وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں. انسان کا کام بولنا چاہیے. ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے, اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. How should I convince my parents? ماں باپ کو کیسے قائل کریں. ایسی انہوں نے وہی گل سنانے ہیں. اور بھائی ماں باپ کو, بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا, صرف دکھایا جاتا ہے. قائل وہ خود ہو جائیں گے. منہ کے فائر چلاتا رہے گا, تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا. تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے. خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں میں. سکوت, ایک شیر کی خاموشی, اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے, لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے. کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز, تو ایک ورکشاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے. کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں, کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی. وہ تاروز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. شیر صرف صبح دھاڑتا ہے, باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں, اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے. وہ کاٹ, کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی. یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس نے وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں, ان تنقیدوں میں, ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی, کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے ایک قائد, کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے, کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا, اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے. یہ سفر آگ کے انگاروں کا, اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منو سلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا, میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے, nothing will change if you won't change, and nothing will progress as long as you won't progress. کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی, ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی. تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی, اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے, اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچا. وی ہیو ٹو چینج. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے, وائننگ کرائنگ, یہ جھگڑے, یہ بھاگنا ادھر ادھر, یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا. میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے, میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے. میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. دوسرا, اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے, آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی. بڑے بڑے قبیلے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوجوں کی فوجی آئیں گے آپ کے ساتھ, مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا. شروع میں تو بیٹھے ہوئے انتظار ہو رہا ہوگا صرف کہ تیری قیادت کا جنازہ نکل جائے وہاں پر. ایک پنڈ کے اندر, تو پنجابی سمجھ آندی ہے,
ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਕਾਰ। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्कीटैक्चर की होंदा, डिजाइनस की होंदे ने, प्लैनिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा भी की पता, तू बड़ा वड्डा आया अपनी तरफों। बूथी वेख जाके उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए, लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर खुआर हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिए, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफ़र शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियाँ जिसके अंदर सासों पर नूहें कब्जा कर चुकी हैं या नूहों पर सासें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं हैं, खामन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा या वो अपनी नहीं समझा पा रहे, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो, आगे से क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, तो सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से, उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पिया, मैं ही शुरू कर लेना। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम, कोई साथ नहीं होता। आप समझा ही नहीं सकते अगले को, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर। तो बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं इन्हों, पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी वाल इनको नहीं निभाना आता। एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ठंडी हो जाती, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या वड्डा आया एक दीवार बना के, अचार बनाना है ये दीवार का, तू 3 दीवारें खड़ी हैं, हवा चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है, बड़ा आया अपनी तरफें पॉजिटिव बातें करने वाला, इंकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लग गए, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान को। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई। इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाएंगे, सही दाम लगा के जाएं अपनी रूह का। जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो, तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा, हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में, वो सफर ही क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। बहरहाल उसने आगे पीछे करके दूसरी दीवार भी की, कम खर्चे में की, नुकसान फिर भी हुआ, बातें भी सुनी, लोगों की तनकीदें भी हुई, कुछ लोगों ने आके दीवार पे गोबर फेंक दिया, किसी ने मुंह काला कर दिया वगैरह, लेकिन 2 दीवारें खड़ी हो गई, 50% मुखालफत ठंडी हो गई। तेरी भी जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग,
ٹکا رہے گا، کرتا رہے گا، طریقے سیکھتا جائے گا، تدبیر، تذکیر، تفکیر، تدبر کے باب پڑھتا جائے گا، اسپرچول سے اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک سے اسپرچول، روحانیت سے تزکیہ اور تزکیہ سے تدبیر کے سفر میں امتزاج پیدا کرتا جائے گا، حسن تیرے سامنے اترتا جائے گا آگے سے آسمانوں سے۔ تیسری دیوار کھڑی کی اس نے، اب اسے زیادہ بچانا آ گیا، سیاست بھی سیکھ گیا تھوڑی سی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر بھی سیکھ گیا، اور ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی جلدی ہوگی، جلدی بنا گیا دیوار، لیکن پھر بھی نقصان تھا تھوڑا سا، کولیٹرل ڈیمیج جسے ہم کہتے ہیں۔ چوتھے کے اندر جب وہ آیا تو لوگوں نے بغیر پیسوں کی بھی مدد شروع کر دی، کیونکہ یقینی کیفیت پیدا کر گیا نا، اب وہ یقین آ گیا آپ قوم کو کہ بھائی تینے کھینچ گیا تو چوتھی بھی کھینچ لے گا گون، سرٹنٹی۔ وہ وہاں تک کا سفر ہوتا ہے صرف ایک تحریک کا، پھر ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے، اور مدینے میں 1,24,000 آ گئے، پھر وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے ایک نظریے کو صرف، پھر وہ خود پھیلتی ہے چیز آگے، پھر آپ بھی سنبھال نہیں سکیں گے، آسمان زمین ایسے راز کھولے گا آپ کے آگے، وہاں تک ہولڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے صرف۔ چوتھی دیوار بنائی اس نے، اور بہت ٹیکے کے ساتھ بنائی اس نے، کم خرچے میں بنائی، اور 4 دیواریں کھڑی ہو گئیں، قوم کا ووٹ بینک بھی کھڑا ہو گیا اس کے لیے۔ مگر 10% تو ہر جگہ ہوتے ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تسی ڈراؤ نہ ڈراؤ کچھ بھی کرو، انہوں نے گل نہیں مانی۔ انہوں نے کیا، 4 دیواریں تو بنا لی ہیں، چھت تیرے پیو نے بنانی۔ تو ایک ایسی پارٹی ہمیشہ رہے گی جو کہتی رہے گی چاہ بوتھی دیکھ جا کے اپنے۔ قوم کے بڑے سیانے نے آ کے اس سے پوچھا، سمجھدار لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ، یار اسی تینوں ذلیل کیتا ہے نا، ڈمین کیتا تینوں، بلٹل کیتا تینوں، تحقیر کی تیری، تذلیل کی تیری، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، استہزاء کیا تیرے ساتھ ہم نے، کیسے کر گیا تو یہ ایک اینٹ کے سفر کو تو یہ 4 دیواری کیسے کھڑی کر گیا؟ جاننا چاہیں گے اس کا جواب کیا تھا؟ جاننا چاہیں گے؟ اتنا مرا ہوا رسپانس دیں گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ جاننا چاہیں گے؟ چکری میں شیخ عاطف آیا، اتنا ماٹھا رسپانس آپ کا، جاننا چاہیں گے آپ؟ کسی نے اسے پوچھا بتائیں کیسے کیا اس نے، انہیں کیا بولا سی پائی، وہ سندا ہی نہیں سی، انہوں نے سندا ہوندا تے اتھوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا سی وہ، اس لیے بہتوں کو کان نہیں دینے ہوتے، تو نے بہتوں کو نہیں سننا ہوتا، تو نے یہ سنے گا تو یہ تو پیر کاٹ دیں گے نیچے سے۔ تو ترقی کے سفر کے اندر، ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر، تعمیر، تکمیل، تجمیل، تحسین، تعبیر، اور یہ باب تفیل کے جتنے بھی ہیں سب کے سفر کے اندر 2 بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پچاتے ہیں، کھڑا کرواتے ہیں، منواتے ہیں، تنقید کو تصحیح میں، تنفیذ میں، تکریم میں، تشریف میں، تعریف میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھے ہیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں، اس کے لیے 2 بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ہم کیونکہ طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے، جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے۔ What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off؟ کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو۔ اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو۔ One should be concerned about his own tribe۔ So I was always concerned، میرا گھر کیسے، میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنی قوم کے لیے۔ کہاں مار کھا گئے ہم، کیا چیز رہ گئی، کیا چیز رہ گئی جو نہیں ہو سکا۔ شروع سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے، فقیری بھی قبول کر لیتے، اور جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر، اس کی تقلیل کر کے، اس کی تخفیف کر کے اسے کھڈ میں پھینک دیا جائے تو باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ تھے ہم سنس، وہ برانڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا، سنس 1857، سنس 1632، تو since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity، معیار، شمار، وقار
اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. 2 لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم پر. کیسے ایک انسان, خلق الانسان ضعیفہ, اللہ کہتا ہے قرآن میں, کمزور ہے, کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی, کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں, ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں, اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپ ڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا, چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی, 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا, چینج کیوں نہیں آ رہا, میں پوزیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے, دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ, کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے, کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی, کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں, ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا, ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی, وہ احترام کہاں چلا گیا, کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں, اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ایک عام انسان کو, ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں, قیادت بنا دیتے ہیں, لیڈر بنا دیتے ہیں, وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر, وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بامرنا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو, اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر, وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے, اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں, فطرت میں, عادت میں, پریکٹیکلٹیز میں, تھیریٹکس میں, اصولوں میں, قواعد میں, ضوابط میں, اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں, اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا وہ. اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے, بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے. 2 کام کر لے, جب 2 کام, لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر. پہلی چیز کہ وہ قوم, وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے, اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے, یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے, وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں, حبس نفس, اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا, یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات, 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا, یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر, امید آؤٹ آف آرڈر ہے, امید تھامنے کا صبر, امید تھامے تو خوف نکل جائے, یہ صبر. خوف کو تھامے امید نکل جائے, یہ دونوں تھامے, عشق محبت جان چھوڑ دیں, ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر. ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر, شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا, اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑ ہی رہے ہوں گے, شہوت صبر کو توڑ دے گی, اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا, اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا, اس کا صبر. یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو, جذبات کو, لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی, اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی, لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر, غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر, اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر,
اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر، اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر، اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر، اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تاریخ ہمیشہ دو رنگوں کو یاد کرتی ہے۔ ہسٹری ریمبرز اونلی ٹو کلرز، ریڈ دا بلڈ آف دا مارٹرز، بلیک اینڈ دا انک آف دا اسکالرز۔ وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی، یہ دو رنگوں کو یاد کرنے کا صبر، خود لال اور کالے کا مصداق بننے کا صبر، اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر، سپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر، اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر، خیر کو سمجھتے ہوئے دو خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر، دو شر اور دو ایولز میں سے بڑے ایول اور چھوٹے ایول کو جاننے کا صبر، ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نہیں نکل جائے اس کا صبر، بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر، اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر، جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر، استاد کا صبر ایک شاگرد کے آگے کا صبر۔ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ، کسی نے کہا دشمن کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں دشمن بنانا ہو شاگرد بنا لے، شاگرد سے بڑا تجھے تیر کون مار سکتا ہے۔ قوم کے استادوں کا صبر، شاگردوں کی بے وفائیوں کے آگے کا صبر، اور ان شاگردوں کا صبر جنہیں وہ مطلب پرست اور خود غرض استاد ٹکرے جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہاں سے یہ سنبھالنے کے بیچ میں خاندان کا آپ کے بارے میں جو اضطراب اور شک شبہات ہیں اس کے آگے صبر، کم من فیعتن قلیلتن میں غلبت فیعتن کثیرہ کرنے کا صبر، کہ اللہ کہتا ہے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کم میں اللہ ان کو بڑے بڑے فلسفوں پہ غالب کر دیتا ہے۔ بارش اور ابر کی ان برسات کا تک آنے کا صبر، لوگوں میں اپنا گیت منوانے تک کا صبر، جب تیرے حسن اور جمال اور کمال کو پہچاننے والے وہ کان ہوں گے، اس لیے اس سکل کو، اس قیادت کو اپنے اصل سامعین ملنے تک کا صبر، ان محفلوں میں بیٹھنے کا صبر جہاں تیری قیمت صحیح نہیں لگتی اس کا صبر، وہاں بیٹھنے کا صبر جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا، دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر، دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر، جمی تر مفاد کے اندر فضول بات زبان سے نہیں نکالنے کا صبر، قوم ملک سلطنت کے جمی تر مفاد کے اندر جذباتی بات سے اجتناب کرنے کا صبر، پنڈال کے اندر وضاقتہ سے ہٹ کے وضع الشیء علی موضعہ معیار سے ہٹ کے بات کرنے کا صبر، اور کبھی کبھی معیار سے بھی ہٹ کے بات کرنے کا صبر، کہیں لڑنے کا صبر، کہیں جڑنے کا صبر، کہیں کٹنے کا صبر، کہیں توقف کا صبر، کہیں بیٹھنے کا صبر، کہیں پھر سے پہنچنے کے بعد قوم کو پھر جگانے کا صبر کہ ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ٹوٹتی ہوئی ان ٹانگوں کے اوپر قوم کا وزن اٹھانے کا صبر، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے مفادات ہوتے ہوئے ڈیل کینسل کرنے کا صبر، اور نقصانات ہوتے ہوئے بھی بہت سے ہاتھ ملانے کا صبر، کمپنسیشنز کا صبر، محفل میں اپنی بے عزتی کرانے کا صبر، اس پر خاموش رہنے کا صبر، 10 سال بعد اپنی عداوت، اپنی تحقیر اور اپنے خلاف ان ساری ترکیبوں کے خلاف جواب دینے کا صبر، یوسف علیہ السلام کا اس کنویں کا صبر، قید میں جانے کا اس امام کا صبر، جب ایک عورت نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بادشاہ بننے کا صبر، پھر بادشاہ بننے کے بعد یہ دیکھنے کا صبر، قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اوپر والے کی کیا تکلیف ہے، بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے لیول پر آنے کا صبر، چھوٹے کا
اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نکال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ یقین، یقین کو ایک دن یقین پڑھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ شک کو پیروں میں ایک دن روند جاؤں گا، یہ یقین۔ وہ شبہات کو کلیجہ پھاڑ دوں گا میں ایک دن، یہ یقین۔ اللہ منو سلوا اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین۔ مجھ جیسے غریب کو بھی وہ ارتفاع نصیب ہوگا، یہ یقین۔ یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا پھر، یہ یقین۔ اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے، یقین۔ یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ دو، صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ 2 کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، my entire country that is sitting here، وہ معاملہ وہیں دم توڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت صاف ہو اور منزل آسان نہ ہو، مگر یہ تاریخ رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وقت وقت کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بازی تمہاری طرف، کبھی بازی ہماری طرف۔ لیکن خوابوں کو ایک شعر عطا کر کے جاتا ہوں آخری، ایک خواب کو، ایک قیادت کو جو یہاں بھی بیٹھی ہے اور یہاں بھی بیٹھی ہے، یہ قیادت، the leadership that is sitting here۔ ایک شعر پہ اختتام کر کے جاؤں گا، آپ کا پنڈال چھوڑنے جا رہا ہوں یہاں سے۔ آگ ہی، کرب، وفا، آگ ہی، شعور، اویئرنس، بڑا تکلیف دہ چیز ہے کسی چیز کو جاننا۔ غافل کے لیے، جاہل کے لیے زندگی ہمیشہ آسان تھی۔ آگاہی کی وجہ سے ہی قمر اپنی بستر سے وہ رشتہ توڑتی ہے۔ آگ ہی، کرب، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غم کو، دکھ، درد۔ آگ ہی،
कर्ब, वफा, लॉयल्टी, सबर, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्नल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।